الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خير خلق الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ یہ ذی الحج کا پہلا عشرہ عظمت والا ہے، فضیلت والا ہے، جس کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا والفجر ولیال عشر، 10 راتیں، اور اس سے مراد جو ہے وہ عشرہ ہے، ذی الحج کی 10 راتیں ہیں، 10 دن ہیں۔ اس ماہ مقدسہ کے یعنی ذی الحج کے ابتدائی عشرے کے اندر جو عمل کیا جائے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کو، وہ عمل جو ہے وہ بہت زیادہ مقبول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحیٰ۔ فرمایا ذی الحجہ کے ابتدائی عشرے کے اندر جو نیک عمل کیا جائے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے ہاں اس سے بڑھ کر کوئی عمل پاکیزہ اور اجر و ثواب والا نہیں ہے۔ یعنی اس عشرے کے اندر کیے جانے والے اعمال اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر بہت زیادہ اجر رکھنے والے ہیں اور بہت زیادہ قبولیت کا درجہ رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس عشرہ کی برکات جو ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، ماہ مقدسہ ماہ ذی الحج کے اس عشرہ کے اندر پوری دنیا کے مسلمان اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے پاک گھر کی زیارت کے لیے، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں اور ارکان حج ادا کرتے ہیں اور اس گھر کا طواف کرتے ہیں جس کے بارے میں خالق کائنات وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک کا وہ گھر، وہ بیت اللہ شریف، وہ پہلا گھر ہے جو اس روئے زمین پر جو ہے جس کو پہلے تعمیر کیا گیا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا وہ عظمت والا، وہ پاکیزہ گھر ہے جس کے بارے میں خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ یہ برکت والا ہے، برکت والے شہر کے اندر ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ فرمایا فیہ آیات بینات، اس کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی طرف سے اس کی نشانیاں موجود ہیں اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے اس پاک گھر کے اندر جس کے اندر اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ہے وہ مقام ابراہیم میں موجود ہے، فرمایا جو اس گھر کے اندر داخل ہو گیا وہ امن پا گیا، اور فرمایا اس گھر کا حج جو ہے وہ لوگوں پر فرض کیا گیا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو استطاعت رکھتا ہے، جو طاقت رکھتا ہے وہاں پر جانے کی، اور وہاں پر جو ہے وہ اخراجات کرنے کی، اور اس کی غیر موجودگی کے اندر اس کے پیچھے گھر کے اندر جو ہے وہ اخراجات موجود ہوں، یعنی استطاعت رکھتا ہو تو اس پر جو ہے وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے گھر کا حج فرض کیا گیا ہے۔ اور یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنے پاک گھر کی زیارت کے لیے بلوا لیں۔
اور یہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے ساتھ، جو باپ اور بیٹا دونوں اللہ کے نبی ہیں، دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے حکم پر بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے ہیں، جب تعمیر مکمل ہو جاتی ہے تو اس وقت اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے تیرا اس پاک گھر جو ہے اس کو تعمیر کر دیا ہے، اور اے اللہ اس کے اندر اپنا وہ رسول بھیج دے جو اس کو پاکیزہ اور طاہر و مطہر کر دے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا کے اندر جلوہ گری اور تشریف آوری کی دعا کی اور اس کو آباد کرنے کی دعا کی، تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو دعا کرنے والے ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ دعا پر آمین کہنے والے ہیں، اللہ نے ان دونوں پیغمبروں کی دعاؤں کو قبول فرمایا، اور جب دعاؤں کو قبول فرما لیا، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ اس کے اندر طواف کرنے والے، اس کے اندر نماز ادا کرنے والے، تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا کہ اے ابراہیم دنیا کے لوگوں کو ندا دو۔ عرض کیا رب العالمین حکم الحاکمین میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین فرمایا ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے، اس آواز کو ہر انسان تک پہنچانا یہ رب العالمین حکم الحاکمین کا۔ تو اس وقت فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں کو اس گھر کے حج کے لیے بلاؤ۔ تو محدثین کرام مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے حکم کے تحت لوگوں کو حج بیت اللہ کے لیے، اس بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے آنے کے لیے جب بلایا، تو وہ آواز اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے تمام انسانوں بلکہ انسانوں کی روحوں تک اس آواز کو پہنچایا، اور جس نے جتنی بار اس آواز پر لبیک کہا زندگی کے اندر اتنی بار اللہ اس کو حج کی سعادت عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس آیت مقدسہ کے تحت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جب حج کی فرضیت کا اعلان کیا تو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنا، اس پاک گھر کی زیارت کرنا، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے حکم کے تحت، اور اسلام کے اندر جو ہے وہ اسلام کے بنیادی ارکان جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ پہلی کیا ہے؟ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں جس پر اسلام کی بنیاد ہے وہ فرمایا کیا ہے؟ وہ 5 ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، 5 ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا اور مصطفیٰ کریم کی رسالت کی گواہی دینا۔ اللہ وحدہ لا شریک کو ایک ماننا، یعنی اس کی وحدانیت کی گواہی دینا، شہادت لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے، اور گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، وَالْحَجِّ، اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ تو یہ اسلام کے 5 جو ارکان ہیں ان کے اندر حج بیت اللہ، اس کے لیے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، جو اس کے لیے طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اخراجات رکھتا ہے، تو فرمایا اس کے لیے ہے کہ وہ اس بیت اللہ شریف کا حج کرے۔ اور جو بیت اللہ شریف کا حج کرتا ہے اللہ اس کو کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے، کتنا جو ہے وہ اس پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، کتنا اس پر کرم فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرے، اللہ کی رضا کے لیے حج کرے،
اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کو راضی کرنے کے لیے اس کا حکم مانتے ہوئے جو حج کرے اور دوران حج فلم یرفس ولم یفسق، کہ نہ اس کے اندر کوئی لڑائی جھگڑے والا کام کرے، نہ جو ہے اس کے اندر کوئی گناہ کا کام کرے، اس انداز کے ساتھ حج کرے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی کوئی نافرمانی جو ہے وہ دوران حج نہ کرے۔ تو فرمایا جب وہ حج کر کے واپس آئے گا، فرمایا رجع کیوم ولدتہ امہ، فرمایا حج کر کے واپس آئے گا ایسے میں اس کو گناہوں سے پاک کر دوں گا گویا آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ جس طرح بچہ دنیا کے اندر آتا ہے، اس کی پیدائش ہوتی ہے، وہ جنم لیتا ہے دنیا کے اندر، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس کا نامہ اعمال صاف ہوتا ہے۔ فرمایا جو میرے گھر کا حج کرنے کے لیے آئے اور دوران حج کوئی گناہ نافرمانی والا، لڑائی جھگڑے والا، کوئی بےہودگی والا کام نہ کرے، فرمایا وہ جب واپس جائے گا میں اس پر اتنا کرم فرما دوں گا کہ اس کے نامہ اعمال کے سارے گناہ مٹا دوں گا، اور ایسے واپس جائے گا گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا حج کرنے والے کو اللہ کتنی برکات عطا فرماتا ہے کہ جو حج کرتا ہے اللہ اس حج کرنے والے کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، اور حج کرنے والا جس کے لیے دعا کر دے اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ حج کرنے والے کی تو اللہ بخشش فرماتا ہے، لیکن جو حج کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اتنا مقبول ہو جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ حج اللہ کی رضا کے لیے کرے، دوران حج جو ہے وہ ایسا کوئی کام نہ کرے، کیوں کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جب بندہ اس انداز کے ساتھ جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس پر کرم فرما کر اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اور فرمایا پھر وہ جس کے لیے دعا کر دے اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو حاجی ہے، حاجی حج مبرور ادا کرنے والا، حج مبرور کیا ہے کہ جس نے اس انداز کے ساتھ حج کیا کہ حج کے دوران اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، حج کے دوران اس نے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی کوئی نافرمانی نہیں کی، جس کے اندر کوئی رب کی نافرمانی نہ کی ہو، اور حج کے بعد جو ہے وہ حاجی آ کر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے اور اپنی جو ہے وہ زندگی کو گناہوں سے بچائے، وہ ہے حج مبرور۔ کیونکہ جب بندہ حج کرتا ہے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن حج کرنے کے بعد بھی تو زندگی ہے نا، حج کر کے آیا اس کے بعد بھی زندگی ہے، تو اس زندگی کو کس انداز کے ساتھ گزارنا ہے؟ اس انداز کے ساتھ گزارنا ہے کہ اب وہ نیک اعمال کثرت کے ساتھ کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، یعنی حج کر کے آئے تو اس پر قائم رہے، یہ نہیں کہ حاجی صاحب حج کر کے آ گئے تھے، آ کے کہنا بھائی اگلا تو کھاتا کلی ہو رہا تو ہن بھائی نویں سروں کام شروع کر لو، چھرا تیز کر لو، نہیں۔ حج کرنے والا جب اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس کو اتنی فضیلتیں عطا فرما رہا ہے، اتنی برکات عطا فرما رہا ہے، اتنا اس پر کرم فرما رہا ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اس کا پچھلا کھاتا کلیئر کر دیا ہے، اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں، اللہ نے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دی ہے۔ اب جب واپس آئے تو پھر اپنی زندگی کو اس انداز کے ساتھ گزارے، اس انداز کے ساتھ شروع کرے کہ اب وہ اعمال صالحہ کی کثرت کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ تو جب ایسا کوئی حج کر کے آتا ہے اور حج پر اس طرح قائم رہتا ہے وہ حج مبرور ہے، اور حج مبرور جو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر مقبول ہے، فرمایا ایسا حج کر کے آنے والا جو ہے وہ اپنے خاندان کے، اپنے گھر والوں میں سے 400 افراد کی قیامت والے دن شفاعت کروا کر جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ جو اس طرح حج کرتا ہے وہ اس پر کتنا کرم ہے، اس کی بھی بخشش، اور جس کے لیے دعا کرے اس کی بھی بخشش، اور کتنے لوگوں کی بخشش،
فرمایا وہ اپنے خاندان میں سے، اپنے گھر والوں میں سے 400 افراد کی جو ہے وہ شفاعت کر کے ان کو جنت کے اندر لے کر جائے گا۔ تو یہ حج کرنا کتنا بڑا درجہ اور کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنے محبوب کے صدقے جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں، اللہ ان کا حج قبول فرمائے، اور ہم سب کو بھی اللہ اپنے بارگاہ کی جو ہے وہ حاضری جو ہے نصیب فرمائے بار بار۔ اور پھر حج کے اندر مشکلات ہوتی ہیں، گرمی کا موسم ہے، اور ہر سال ہم سنتے ہیں کہ حج کے اندر اتنے جو ہے وہ حاجی گرمی کی شدت سے فوت ہو گئے، اتنے حاجی جو ہے وہ بھگدڑ مچنے کی وجہ سے، رش کی وجہ سے جو ہے وہ دم گھٹنے سے ہلاک ہو گئے، یا وہ حاجیوں کے پاؤں کے نیچے کچلے گئے۔ مختلف مطلب صورتیں بنتی ہیں کہ دوران حج جو ہے وہ لوگ، وہ حج کرنے والے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان کی جو ہے وہ موت ہو جاتی ہے، تو وہ بھی اپنے آپ کو کتنی سعادت کا اہل بنا لیتے ہیں، ان پر کتنا کرم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج حاجا، فرمایا جو حج کرنے کے لیے نکلا، گھر سے نکل گیا ہے حج کرنے کے لیے، اس ارادے سے نکلا ہے کہ میں اپنے رب العالمین احکم الحاکمین کو راضی کرنے کے لیے اس پاک گھر کی زیارت کروں گا اور اراکین حج کو ادا کروں گا، اس نیت سے گھر سے جب نکل گیا ہے، اب گھر سے نکلنے سے ہی جو ہے وہ اس پر جو اس حدیث مبارکہ کا اطلاق ہو جائے گا۔ فرمایا من خرج حاجا، فرمایا جو حج کرنے کے لیے نکلا، فماتا، اور دوران سفر یا حج کے دوران جو ہے وہ انتقال کر گیا۔ حج کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے، سفر کے دوران بعض وہاں گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہاں جو ہے وہ لوگ حج کرنے والے دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو فرمایا جو گھر سے نکل گیا حج کے لیے، وہاں پہنچا ہے نہیں پہنچا، رستے کے اندر دنیا سے رخصت ہو گیا، وہاں پہنچ کر دنیا سے رخصت ہو گیا، یعنی سفر حج کے دوران جو ہے وہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ من خرج حاجا فماتا، اس کی موت واقع ہوگی، فوت ہو گیا۔ فرمایا اللہ کتنا کرم فرمائے گا اس کے اوپر، کتب اللہ لہ اجر الحاج الی یوم القیامہ، فرمایا اس دن سے لے کر قیامت تک جتنے حج آئیں گے، اللہ ہر سال کا حج جو ہے وہ اس کے نامہ اعمال کے اندر درج فرما دے گا، قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا، کتنی اس کو بھی فضیلت ملے گی۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جو ہے وہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے حج کرنے والوں کا حج قبول فرمائے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود حج فرمایا۔ حج کے لیے ضروری ہے کہ بندہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، تندرست ہو، صاحب استطاعت ہو، وقت ہو، یعنی وقت، کیونکہ حج جو ہے وہ سال کے اندر ایک مرتبہ ہوتا ہے، تو اس دوران حج کرے گا، وہ اراکین ادا کرے گا تو وہ اس کا حج شمار ہوگا۔ تو پھر وہ دن جس دن حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ادا کیا جاتا ہے، اس دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ان تمام کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ دیکھو میرے بندے میری بارگاہ کے اندر حاضر ہیں اور مجھ سے میری بخشش کا سوال کر رہے ہیں، مجھ سے مغفرت کا سوال کر رہے ہیں، گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، میں نے ان کی بخشش فرما دی، میں نے ان کو جنت عطا فرما دی، میں ان کی ساری حاجات کو میں نے پورا کر دیا۔ اور پھر جب وہ میدان عرفات لگتا ہے، وہاں پر فرزندان توحید ایک لباس کے اندر یک زبان ہو کر جب اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و تسبیح و تکبیر کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کس حال کے اندر ہیں اور مجھ سے میری معافی اور مغفرت اور بخشش کا سوال کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ان کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ مالک کائنات اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو ہے وہ ہم سب کو بھی بار بار جو ہے وہ حاضری نصیب فرمائے۔ تو حج کے بعد پھر اگلا جو عمل ہوتا ہے اس عشرے کے اندر وہ ہوتا ہے قربانی۔ قربانی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین
کی بارگاہ کے اندر قرب الہی کو حاصل کرنے کے لیے، رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے مخصوص ایام کے اندر جو مخصوص جانور ہیں ان کو جو ذبح کیا جاتا ہے اس کا نام قربانی ہے۔ ایام مخصوص، جانور مخصوص، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی رضا پیش نظر، رب العالمین حکم الحاکمین کے قرب کا حصول پیش نظر، اس ساری چیزوں کے تحت جو جانور پھر اللہ کے رستے کے اندر ذبح کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں قربانی۔ اور قربانی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل قربانی وہ ہے جو قیمت اور گوشت کے اعتبار سے اعلیٰ ہو، یعنی قیمت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہو، گوشت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہو، یعنی جتنی خوبصورت ہوگی اتنی اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ درجہ قبولیت حاصل ہے۔ جو صاحب استطاعت ہوں گے، جن کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، جن کو اللہ نے جو ہے وہ اپنے فضل سے نوازا ہے، وہ اچھے سے اچھا جانور خرید کر رب کی رضا کے لیے جب قربان کریں گے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر درجہ قبولیت حاصل کریں گے۔ لیکن جن کے پاس جو ہے وہ مال تھوڑا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی جانور خریدے بس اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، وہ جانور بھی اللہ کے رستے کے اندر جب قربان کیا جائے گا اللہ اس کو بھی قبول فرمائے گا۔ وہ کیونکہ رب ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتا، رب تو نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر یہ نہیں کہ وہ جانور بڑا ہوگا، زیادہ گوشت والا ہوگا تو رب کو گوشت کی ضرورت ہے، یا زیادہ مہنگا ہوگا تو رب کو جو ہے وہ پیسوں کی ضرورت ہے۔ رب کو تو نہ گوشت کی ضرورت ہے نہ ان چیزوں کی ضرورت ہے، وہ تو رب دیکھتا ہے بندہ کس نیت کے ساتھ میرے رستے کے اندر جانور قربان کر رہا ہے، کس نیت کے ساتھ جانور قربان کر رہا ہے۔ کیونکہ خالق کائنات وحدہ لا شریک له فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا رب کو نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے، اس کو تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، نہ ہی جو ہے وہ خون بہانا، اس خون کی جو ہے وہ رب کو ضرورت ہے، نہ وہ پہنچتا ہے۔ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، رب کی بارگاہ میں تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تم کس نیت کے ساتھ قربانی کریں۔ ایک اگر بڑا جانور کرنے والا، مہنگا جانور خرید کے کرنے والا، پوری منڈی میں سب سے مہنگا جانور خرید کر لے آئے، لیکن اس کی نیت رب کی رضا کی نہ ہو، اس کی نیت دکھلاوے کی ہو، اس کی نیت یہ ہو کہ محلے دار رشتہ دار کہیں کہ بڑے پیسے خرچ کر کے جانور لے کے آیا، ریاکاری کا شائبہ بھی آ جائے تو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ایک کمزور بندہ ہے، ماڑا بندہ ہے، وہ اپنی استطاعت کے مطابق جانور خرید کر لے آتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر رب کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ ہے، رب کا قرب حاصل کرنے کا جذبہ ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے وہ کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی جو ہے وہ اچھا عمل ہے، کوئی بھی عبادت والا عمل ہے، کوئی بھی نیک عمل ہے، اس کے اندر اپنی نیتوں کو صاف رکھیں۔ نیت جو ہے وہ صرف رب کی رضا کی ہو، دنیا دکھلاوا، ریاکاری یا دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا، یہ نیت مقصود نہ ہو، رب کی رضا مقصود ہو تو پھر چھوٹا عمل بھی ہو وہ بھی رب کی بارگاہ میں درجہ قبولیت حاصل کرے۔ لیکن اگر ریاکاری دکھلاوے سے بندہ بڑے سے بڑا عمل کرے تو اس کا بھی اجر جو ہے وہ رب کی بارگاہ سے کچھ نہیں ملتا۔ تو اس لیے جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے جانوروں کو جو ہے وہ اللہ کے رستے کے اندر قربان کرو۔ خالق کائنات نے محبوب کو فرمایا فصلی لربک وانحر، اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اور پھر یہاں پر جو اسلام بیزار لوگ ہیں، ملحد قسم کے لوگ، سیکولر قسم کے لوگ، وہ قربانی کے ایام آ جائیں، میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایام آ جائیں تو ان دنوں میں ان کو غریبوں کی بیٹیاں اور بیوائیں یاد آ جاتی ہیں۔ ان دنوں کے اندر غریبوں کی بیٹیاں اور بیوائیں یاد آتی ہیں۔ اس کے علاوہ سال کے اندر کتنے تہوار ہوتے ہیں، سال کے اندر جو ہے وہ کتنے قومی تہوار ہوتے ہیں، دیگر جو ہے وہ علاقائی تہوار ہوتے ہیں، جس طرح بسنت وغیرہ، وہاں پر لاکھوں کروڑوں اربوں لگ جائے، وہاں کوئی غریب کی بیٹی یاد نہیں آتی، وہاں کوئی بیوہ یاد نہیں آتی۔ بیوہ اور غریب کی بیٹی یاد آتی ہے یا قربانی کے اوپر یاد آتی ہے یا میلاد کے اوپر یاد آتی ہے۔ تو کہیں گے جی وہ قربانی کا جانور خریدنے کی بجائے وہ پیسے کسی غریب کو دے دیے جائیں تو وہ بہتر نہیں؟
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھا جائے تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے کچھ اعمال کچھ خاص موقعوں کے اوپر مواقع کے اوپر جو ہے وہ ان کو مخصوص کیا ہے. ان ایام کے اندر وہی جو ہے وہ اعمال قبول ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کا حکم فرمایا. تو قربانی والے دن جو ایام النحر ہیں، قربانی کے جو ایام ہیں 10ویں ذو الحج، 11ویں ذو الحج اور 12 ذو الحج، 3 دن ہیں قربانی کے. ان دنوں کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر خون بہانے سے زیادہ کوئی افضل عمل نہیں ہے. یعنی قربانی جس پر واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے، جو صاحب استطاعت ہے، وہ ان ایام کے اندر باقی کوئی عمل کرتا ہے، جو بھی نیکی والا عمل کرے گا اس عشرے کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہے. لیکن جو ایام النحر ہیں، قربانی کے جو ایام ہیں، ان دنوں کے اندر خون بہانے سے یعنی جانور ذبح کرنے سے جو ہے وہ کوئی اور افضل عمل نہیں ہے، کوئی افضل عمل نہیں ہے. لہذا وہ ملحد قسم کے لوگ جو ہے وہ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، اسلام کے ان چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں جی جانوروں کا خون بہانا تو سارا سال جانور ذبح ہوتے ہیں، سارا سال جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، سارا سال ان کو وہ جانوروں پر رحم نہیں آتا. قربانی کے دن ان کو جانوروں پر رحم آنا شروع ہو جاتا ہے. قربانی کے دنوں کے اندر ان کو غریبوں کی بیٹیاں اور بیوائیں یاد آ جاتی ہیں. تو وہ در حقیقت اسلام پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں، اسلام کے شعائر پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ان شعائر کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا تَقْوَى الْقُلُوبِ. فرمایا جو اللہ کی ان نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، قدر کرتا ہے، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اس کو تقوی والا دل عطا فرما. تو ان لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہوا کریں، یہ ان کا کام ہے. یہ کیا کہتے ہیں وہ موسمی جانور ہیں جو نکلتے ہیں کوئی قربانی کے دنوں کے اندر یا میلاد کے دنوں کے اندر. ان ایام کے اندر جو قربانی کے ایام ہیں ان کے اندر قربانی کرنے سے افضل کوئی عمل نہیں ہے. سب سے افضل عمل یہی ہے کہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر جانور کو قربان کیا جائے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی رضا کے لیے. اور آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جانور اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا جائے گا، فرمایا یہاں پر اس کو ذبح کر دیا، اس کا گوشت جو ہے وہ کھا لیا گیا، اس کے جسم کے جو اعضاء تھے سارے جو ہے وہ دنیا کے اندر ختم ہو گئے، لیکن وہ عمل رب کی بارگاہ کے اندر ختم نہیں ہوتا. فرمایا قیامت کا جب دن ہوگا، فرمایا یہ قربانی کا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے سمیت آئے گا اور آ کر جو ہے وہ اللہ رب العالمین الحاکمین کے محبوب نے فرمایا پل صراط پر قربانی کرنے والے کے لیے سواری بن جائے گا. اور اس کا جب خون زمین پر گرتا ہے، گرنے سے پہلے اللہ جو ہے وہ اس کو قبول فرما لیتا ہے. اور قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قربانی ثواب کی نیت سے کرے، فرمایا یہ اس کے لیے آتش جہنم سے نجات اور حجاب بن جائے گی، یہ جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن جائے گی. تو اس لیے جو ہے وہ جو صاحب استطاعت ہے، جو صاحب نصاب ہیں، جو مالک نصاب ہیں، وہ ان ایام کے اندر جو ہے وہ ضرور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی رضا کے لیے قربانی کریں. اور پیش نظر رکھیں صرف رب کی رضا، پیش نظر رکھیں صرف رب کو راضی کرنا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ، کاروباری معاملات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہر سال بڑا جانور قربان کرتے ہیں، صاحب استطاعت بڑا جانور کرتے ہیں. ایک سال کوئی ایسا آتا ہے کہ ان کے مالی حالات اس انداز کے نہیں ہوتے کہ وہ بڑا جانور خرید سکیں، تو وہ لوگ قربانی کرتے ہی نہیں ہیں. تو یہ طریقہ بھی غلط ہے. وہ قربانی بڑا جانور نہیں کرے تو جو صاحب نصاب ہے وہ بڑے جانور کا ایک حصہ قربان کرے، ایک حصہ جو ہے وہ اس کو لے کر اپنی قربانی جو ہے اس کو ادا کرے، یا چھوٹا جانور لے کے بکری وغیرہ وہ جو ہے وہ قربانی ادا کرے. اس لیے نہ چھوڑ دے کہ پچھلے سال میں نے بڑا جانور کیا تھا اب چھوٹا جانور کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے لیے نہیں کر رہی قربانی، رب کی رضا کے لیے کر رہی.
قربانی رب کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے، تو قربانی کا جانور خوبصورت ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے، عیبوں سے پاک ہونا چاہیے، اور ایسا جو ہے وہ آنکھوں سے کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو وہ بھی عیب ہے، وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ ایسا بیمار جانور جو چل کر نہ جا سکتا ہو قربان گاہ تک، ایسی بیماری کوئی اس ہو تو وہ جانور بھی عیب زدہ ہے، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسا لنگڑا جانور جو اپنے پاؤں پر چل نہیں سکتا وہ جانور جو ہے اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسا کمزور جانور جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے تو ایسا جانور بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ قربانی کے لیے قبول نہیں۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر قربانی کا جانور عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنها مطایاکم علی الصراط، فرمایا اپنے جانور جو قربانی کے ان کو خوب موٹا تازہ کیا کرو، ان کو جو ہے وہ کھلایا پلایا کرو، کیونکہ یہ کل جو ہے وہ پل صراط پر تمہارے لیے سواری کا ذریعہ بنے گی۔ تو اس لیے جو ہے وہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر ان ایام کے اندر جو ہے وہ قربانی جو صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہیں، رکھنے والے ہیں، وسعت طاقت رکھنے والے ہیں، وہ ضرور جو ہے وہ قربانی ادا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کی وہ جو ہے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی اس سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی بنتی ہے جو طاقت استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ تو یہ قربانی یہ بھی اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی جو ہے وہ نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ حج کے اندر بے شمار اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی نشانیاں ہیں، تو ان کی جو ہے وہ تعظیم، ان کی توقیر اور ان کو جو ہے وہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کی رضا کے لیے ان کو کرنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے ان اعمال کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔